میرا سوال یہ ہے کہ کسی اور سے رقیہ کے طور پر پیپر پہ قرآنک آیت یا کوئی دعا زعفران یا کسی انک سے لکھا کے پانی میں مکس کر کے پیشنٹ کو پلا سکتے یا کیا پلیتوں کی رقیہ بات کا کر رہے ہیں، علاج اس کا کے لیے؟ واضح ہے سوال۔ شیخ پلیتیں آتی ہیں جو جی پیپروں پر لکھ کر کے دے دیا جاتا ہے، راقی لوگ، بعض راقی لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ آیتیں یا کچھ دعائیں پیپر پہ لکھ کر کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں پانی میں بھگا کے رکھو، جب وہ سیاہی چھوٹ جائے، جب وہ زعفران چھوٹ جائے تو پھر اس پانی کو پی لینا۔ تو اس کا کیا حکم ہے کیسا؟ شیخ، رقیہ کا یہ طریقہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے، بعض معتمد علماء نے، معتبر علماء نے، کہ اگر قرآن کی آیت کو یا وہ دعا جس سے رقیہ آپ کر رہے ہیں کسی پیپر پر ایسی چیز سے لکھیں کہ پانی میں ڈالنے سے وہ چھوٹ جائے گا اس میں، تو اس طریقے سے رقیہ کرنا جائز ہے۔ اس کو کئی سارے علماء نے، معتبر علماء نے صحیح مانا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر جو معتمد دعائیں ہیں قرآن و حدیث کی، اگر ان دعاؤں کو لکھا جاتا ہے بغیر کوئی بے احترامی کیے ہوئے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کا ذکر کیا ہے باقاعدہ۔ تو اس پر کوئی دلیل شیخ؟ اصل میں اس پر دلیل جو عموم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا بأس بالرقا ما لم یکن شرکن، کہ اس رقیہ میں اس وقت تک کوئی حرج نہیں ہے جب تک وہ شرک نہ ہو۔ تو رقیہ میں علماء نے اصل جو ہے تجربے کو مانا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس میں شریعت کی کوئی مخالفت ہو۔ تو اس عموم سے استدلال کر کے کئی سارے علماء نے اس طریقے کو بھی جائز مانا ہے۔ جی 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 ابھی جو سوال پہلے آیا تھا، اصل میں وہ سوال ہو سکتا ہے کئی سارے لوگوں کو تھوڑی سی حیرانگی ہو، رقیہ کے بارے میں جو سوال آیا تھا کہ قرآن جی کو کسی پلیت، جی جی پاک صاف ستھری چیز سے لکھ کر کے اور آپ کسی ورقے پر پھر اس کو دھو کر کے پینا، اس بارے میں جی بعض علماء کے اقوال پڑھ دیتا ہوں، شاید اس سے تھوڑا سا جی اور لوگوں کو اطمینان ہو۔ دیکھیے، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں زاد المعاد میں کہ جی ورأى جماعة من السلف ان تكتب له الآیات من القرآن ثم يشربها، یعنی سلف کی ایک جماعت کا یہ ماننا ہے کہ قرآن کی آیات کو لکھا جائے پھر اس کو آدمی پی لے۔ قال مجاہد، پھر وہ نقل کرتے ہیں امام مجاہد جو کہ تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، کہتے ہیں قال مجاہد لا بأس ان يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض، اس میں کوئی حرج نہیں قرآن کو لکھے پھر اسے دھوئے اور پھر مریض کو پلا دے۔ ومثلہ عن ابی قلابہ، ابو قلابہ سے بھی اسی طرح سے مروی ہے۔ ویذکر عن ابن عباس، آگے کہہ رہے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکور ہے، ان سے مروی ہے، انہ امر ان یکتب لامرأۃ تعثر علیہا ولادها اثر من القرآن، ان سے مذکور ہے کہ انہوں نے کہا کسی عورت کو ولادت کی وقت پریشانی تھی، ولادت ہو نہیں رہی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ قرآن لکھ کر کے اسے پلا دیا جائے۔ ثم يغسل وتسقى وقال ایوب رأيت ابا قلابہ كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع، یہ جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اسی طرح سے فتاوی بھی اس سلسلے میں موجود ہیں، شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ جو کہ سعودیہ کے بہت بڑے معروف مفتی ہیں، ان کا فتویٰ ہے، لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے، شیخ بن باز کا فتویٰ ہے۔ تو بہت سارے علماء نے اس کو جائز مانا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بس ایک شرط ہے جو کہ بہت سارے جو بابا ہوتے ہیں، بہت سارے بابا جو پھر 3 قسم کے ہوتے ہیں نا، وہ غلط قسم کی چیزوں سے بھی قرآن کو لکھتے ہیں، جیسا کہ سننے میں آیا ہے۔ کسی پاک صاف ستھری چیز سے، جیسے زعفران کا انہوں نے ذکر کیا، وہ ایک اچھی چیز ہے، اس سے لکھا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بہت سارے علماء نے اس کو جائز مانا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔